اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس آیت نمبر 11 اور 12 ویسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی، لیکن چونکہ وہ اگلی آیات کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ پیچھے جیسے بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک کی طرف، دین کی طرف جو خود آتا ہے، اصل میں وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر انسان ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ عبداللہ بن مکتوم جو ہے ان کے بارے میں یہ آیات تھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ سب کے لیے نصیحت ہے، اور جو خود اس نصیحت کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے ان آیات میں آپ دیکھیں کیا ترجمہ بن رہا ہے کہ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک نصیحت ہے۔ وہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک۔ اور فمن شاء ذکرہ، جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اب اس قرآن پاک کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ فی صحف مکرمہ، فی میں، صحف صحیفوں میں ہے، مکرمہ عزت کیے گئے یعنی عزت والے۔ تو فی جیسے کہ اس کا ترجمہ میں ہے، صحف صحیفہ کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم صحیفہ استعمال کرتے ہیں۔ سواد ہے، فے جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلی ہوئی چیز۔ تو چونکہ لکھنے والی جن چیزوں پہ لکھا جاتا ہے اکثر وہ لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے ایک پھیلی ہوئی ایک شیٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے صحف کا لفظ آتا ہے۔ اور صحائف جو ہے وہ بھی اس کی جمع آتی ہے، یعنی صحف اور صحائف دونوں جمع کا لفظ ہے، صحف۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ صحیفوں میں ہے۔ کون سے صحیفوں میں ہے؟ مکرمہ، عزت کیے گئے یا عزت والے یا عزت دیے گئے، آپ کوئی بھی ترجمہ اس میں سے کر سکتے ہیں۔ مکرمہ کا جو لفظ ہے یہ کیاف رے مین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کرم کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کرم کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اگر یہ خاص طور پہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہو تو اس سے مراد احسان و انعام جو اللہ تعالیٰ کسی پر کریں تو یہ مراد ہوتا ہے۔ اور انسانوں کی طرف جب اس کی یعنی نسبت ہو تو پھر اس کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو بہت ہی پسندیدہ اخلاق اعمال کا مالک ہو، جود و کرم کرنے والا ہو، مطلب کہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو، تو اس طرح کے معنی میں کرم کرنے والا، یعنی یہ معنی انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ایک معنی جو ہم اس کا پڑھتے ہیں وہ ہے عزت والا، جو کہ جیسے آپ یہاں پر بھی عزت کا معنی پڑھ رہے ہیں۔ تو جو اپنی پسندیدہ صفات کی وجہ سے، اپنے احسان و انعامات کی وجہ سے مکرم ہو جائے، عزت والا ہو جائے، یعنی اس کو جو عزت ہے وہ اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں اس کی وجہ سے ملے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لحاظ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ مکرم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم جو 99 نیمز پڑھتے ہیں یا اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ صرف اسی ہستی کے لائق ہیں اور اسی وجہ سے وہ مکرم بھی ہے۔ انسانوں کے لیے یہ اگر چیز آتی ہے تو جو پسندیدہ اخلاق و اعمال کا مالک انسان ہے، جود و سخا کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو ایسا انسان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مکرم ہو جاتا ہے، یعنی اصل عزت ایسے انسان کی ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ صفت قرآن پاک کے لیے آئی ہے کہ یہ صحیفوں میں ہے، مکرم، بہت زیادہ قابل عزت۔ تو چونکہ قرآن پاک جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تحریر کے اعتبار سے یا اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے کلام کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو انتہائی قابل عزت کلام ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جو بے مقصد ہو، جو ایک اپنے اندر معنی کا سمندر نہ لیے ہوئے ہو، یا جس کے اندر ذرا سی بھی کوئی اخلاق سے گھری ہوئی کوئی بات ہو یا کم درجے کی بات ہو۔ آپ کو قرآن پاک پورا، آپ کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی صورت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ کوئی اچھی بات ہی لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے، ان کو حق کی طرف لایا گیا، ان کو اصل حقیقت کی طرف لایا گیا ہے، اور اس کے اندر کوئی ولگیرٹی، کوئی خرابی، کوئی رخنا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مکمل پرفیکٹ کتاب ہے۔ اور جو وہ چینج لاتی ہے، یعنی اس کو
سمجھنے، پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کے بعد جو سوسائٹی کے اندر ایک زبردست قسم کا انقلاب پیدا ہوتا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بھی آئے، تو وہ اٹ سیلف اتنا زبردست ہے کہ اس قرآن کی اس لحاظ سے بہت شان اور عزت ہے کہ یہ کیسا زبردست چینج لاتا ہے سوسائٹی میں۔ جو لوگ اس سے متصف ہو جاتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، وہ خود بھی پھر مکرم بن جاتے ہیں۔ تو ایک سوسائٹی کو ایک زبردست چیز مہیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی صحف مکرمہ، یہ قابل عزت صحیفوں میں ہے۔ اب یہ صحیفے جو ہیں یہ کون سے صحیفے ہیں اور ان کی مزید صفات کیا ہے، اگلی آیات میں دیکھیے۔ مرفوعات مطہرہ، فرمایا کہ بلند مرتبہ ہیں اور نہایت پاکیزہ ہیں، یعنی یہ صحیفے جو ہیں مکرمہ بھی ہیں اور کیا ہیں، مرفوعہ بھی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیسے لفظ آ رہے ہیں، مونس کے الفاظ آ رہے ہیں صحف کے لیے۔ صحف جب اس طرح سے جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، یعنی جمع کی مختلف اقسام ہیں، تو ابھی انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ ان سے فیملیئر ہوں گے، تو اس کے لیے پھر اکثر مونس کا صیغہ آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ چلیں یہ ایک لمبی بات ہے، اس کو بھی جسٹ کانوں سے ٹکرا لیجئے، کیونکہ گول تاب سب کے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ کیا ہے، مونس کے صیغے ہیں۔ تو مرفوعہ، مرفوعہ کا جو لفظ ہے رفع سے ہے، پیچھے بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند، بلند مقام، بلندی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صحیفے ہیں وہ ایک بلند مرتبہ، خود بھی بلند مرتبہ اور بلند مقام پر بھی ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی کیا، یہ مکرمہ کے بعد مرفوعہ اور پھر مطہرہ، کہ انتہائی پاکیزہ بھی ہیں۔ اور توئیں ہے، رے جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ طہارت کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ طہارت جو ہے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہے، باطنی طہارت بھی ہوتی ہے، ظاہری جسمانی طہارت بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ قرآن پاک کے ساتھ اس صفت کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے اندر پیغام ہے وہ بھی بڑا پاکیزہ پیغام ہے، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ بھی پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ سوسائٹی پوری کی پوری جب چینج ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی تو وہ بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی مطہر ہیں، اور پھر جس مقام پر ہیں یہ موجود ہیں وہ بھی بہت پاکیزہ مقام ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھیے کہ یہ کس قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ قرآن پاک جو ہے، جو اصل کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ کے اندر ہے۔ قرآن پاک کی اوریجنل فارم یا کاپی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ جو فرشتے ہیں، آگے وہ آیات آ رہی ہیں، جو پاکیزہ فرشتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں وہاں پر۔ تو قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ سے سب سے پہلے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور جس کو بیت العزت بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارا جہاں پہ خانہ کعبہ ہے دنیا میں، تو اسی سے اوپر ایک مقام ہے آسمان دنیا کے اوپر، اس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جہاں پر کہ ہر وقت فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، جیسے یہاں پر جو ریچولز مسلمان کرتے ہیں یہی وہاں پہ فرشتے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایک فرشتہ، یعنی جس کی ایک دفعہ باری آ گئی طواف کرنے کی، تو قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے فرشتے ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کے لیے تو بہت زیادہ فرشتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اس سے اوپر ایک کام کے لیے بھیجا گیا کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ، یعنی وہ لوگ تو جو فرشتے ہیں وہ ان کے اندر کوئی ول پاور نہیں ہے، ان کو وہ ہمیشہ اچھے ہی اچھے ہیں، اور ہمیں جو ہے ایک اختیار دے کے، آزادی دے کے بھیجا گیا، اور ہم اپنی مرضی کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ایسا انسان جو ہے وہ پھر فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو لہٰذا اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ لوح محفوظ والا قرآن پاک مراد ہے۔ اس کے بعد لیلۃ القدر میں، جیسے سورہ قدر میں آپ اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ یکبارگی آسمان دنیا پر نازل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں آپ نے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور اس طرح سے قرآن پاک ہمارے پاس مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی آپ صفات دیکھ رہے ہیں۔ اب جن فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن پاک لوح محفوظ والا، تو ان کی صفات یہاں پر آئی، بی ایدی سفرہ، بی ایدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والوں کے۔ ایدی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے یا، دال چھوٹی یا، یعنی ہاتھ، اور ایدی پھر اس کی جمع ہو جاتی ہے۔ تو کن ہاتھوں میں ہے یہ؟
सफ़रा, सफ़रा सीन फे रे। सफ़रा का वैसे तो ये लफ्ज़ यहाँ पे लिखने वालों के लिए पढ़ने और लिखने वालों दोनों के लिए ये लफ्ज़ आ जाता है सफ़रा का। और इसका जो रूट वर्ड का जो मीनिंग होता है, लुग़त का जो मीनिंग है वो है बेनकाब करना, किसी चीज़ को का रोशनी में आ जाना। तो चूँकि लिखने वाला जो होता है वो भी अक्सर अपने ख़यालात जो उसके अंदर छुपी हुई चीज़ होती है उसको सामने लेकर आता है तहरीर की शक्ल में उसको बेनकाब कर देता है। तो इसलिए सफ़रा का लफ्ज़ उसके लिए भी आ जाता है। और इट्सेल्फ जो तहरीर होती है, ये लफ्ज़ भी हुर से है, हुर्रियत, हुर्रियत आज़ादी को कहते हैं ना। तो जब आपने आपके अंदर कुछ बंद ख़यालात थे, आपने उनको कलम के ज़रिए से आज़ाद कर दिया कि अब कोई भी उनको पढ़ सकता है, कोई भी उनसे आगे बात को समझ सकता है। तो ये यानी लफ्ज़ कैसे बनते हैं और फिर उनके मीनिंग के अकॉर्डिंगली उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप ये चीज़ देख रहे हैं। तो सफ़रा जो है अब यहाँ पे फ़रिश्तों की सिफ़त के तौर पे आया है कि कुरान पाक जिन हाथों में है, जो महफ़ूज़ हाथ जो है वो उस कुरान पाक को वहाँ पर लिखते हैं या लिखा उन्होंने, तो उनके लिए सफ़रा यानी बहुत ही ऐसे फ़रिश्ते हैं जो कि उसकी हिफ़ाज़त भी कर रहे हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से लिख भी रहे हैं। अब ये कितनी आला किस्म के फ़रिश्ते हैं, किरामिन बररा, यानी ये फ़रिश्ते जो हैं ये काबिल इज़्ज़त हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं और नेकूकार भी। यहाँ आप देखें कि 2 सिफ़ात आई हैं इन फ़रिश्तों के लिए, एक किराम और एक बरारा। किराम वही लफ्ज़ जो आपने पीछे पढ़ा मुकर्रमा की शक्ल में। इसका मतलब क्या हुआ कि कुरान पाक खुद मुकर्रम है और जो उसके साथ अटैच हो जाता है, वो भी मुकर्रम बन जाता है। चाहे वो कोई फ़रिश्ता हो, तो वो आम फ़रिश्तों में उसकी फ़ज़ीलत अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो कैसे फ़रिश्ते हैं, किराम। किराम यानी बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, बहुत काबिल इज़्ज़त। और फिर जो इंसान इस कुरान पाक से रिलेटेड हो जाएगा, इसको अपना ओढ़ना-बिछौना बना लेगा, इसको सीखेगा, समझेगा, इस पे अमल करेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा? मुकर्रम बन जाएगा। वो भी असल इज़्ज़त उसको मिल जाएगी अल्लाह ताला के सामने, वो असल में काबिल कदर होगा, काबिल तारीफ़ होगा। और दूसरी सिफ़त यहाँ पर आती है बरारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लफ्ज़ बरारा, किराम तो चूँकि हमने पीछे समझ लिया, बरारा को देख लीजिए, बे, रे इसका रूट वर्ड होता है। और जब 2 इस तरह से एक ही लेटर से लफ्ज़ आ जाते हैं तो फिर हम उसको ऐसे भी लिख देते हैं शड डाल के। तो बर जो है ये नेकी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नेकी के लिए अगर आप देखें तो बहुत से और अल्फ़ाज़ भी आते हैं, जैसे हसना है, खैर को वो भी नेकी के लिए लफ्ज़ आता है, बहुत से और लफ्ज़ भी आते हैं। तो बर जो है इसका मतलब होता है वसी पैमाने पर नेकी करना, हर तरह की नेकी करना। तो यहाँ पर फ़रिश्तों की ये सिफ़त बताई जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ़रिश्ते जो है उनके अंदर सिर्फ़ नेकी की ख़ूह है और उसी की तलब है। वो नेकी ही करना जानते हैं और नेकियां ही करते चले जाते हैं। और जितना जो कुरान पाक से रिलेटेड फरिश्ते हैं उनको आप देखने की उनकी सिफत बताएगी कि बर्रा, वो बहुत ही नेकुकार हैं। इसका मतलब है कि उनकी जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने की है तो फिर सोचिए कि वो कितने नेकुकार होंगे। आम फरिश्तों के मुतल्लिक भी जो आता है कि वो नेकियों को बढ़-बढ़ के करने वाले हैं। तस्बीह और तहमीद तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जहाँ वो नेकी का कोई मौका देखते हैं तो उसको ज़ाया नहीं होने देते। एक जैसे हदीस एक रवायत में आता है कि आप नमाज़ पढ़ा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीछे से जब जमात में यानी आप जमात कर रहे थे, आपने फरमाया कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द। तो एक सहाबी ने पीछे से फरमाया कि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। तो दिल से जो उनके अल्फाज निकले, तो आपने सलाम फिरने के बाद क्या फरमाया कि अच्छा ये अल्फाज किसने बोले थे? तो उन सहाबी ने बताया कि मैंने बोले थे। तो आपने फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा कि वो एकदम से लपके कि कौन उनमें से पहले इन कलिमात को अल्लाह ताला तक लेके जाता है। तो आप देखें कि नेकी में वो फिर यानी खूबसूरत कलिमात एकदम से हर एक ने क्या चाहा कि वो अल्लाह के सामने ये उसकी तारीफ़ पेश करे जो इस तरीके से की। तो सहाबी की भी तारीफ़ है इसमें जिन्होंने दिल से अल्फाज़ बोले, अल्लाह ताला ने उनको काबिल कदर समझा और फरिश्तों ने उनको आगे पहुँचाया। इसी तरह से आप देखें कि छोटे-छोटे जो नेकी के काम हम अक्सर कहते हैं, जैसे हम जो इंसान दुआ पढ़ के घर से बाहर निकलता है
تو ایک فرشتہ جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں بال بال بچے، کسی چیز سے انسان جو ہے وہ ایک دم سے بچ جاتا ہے، تو یہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیب میں ہماری کتنی فیور ہو رہی ہے ان اچھے فرشتوں کے ذریعے سے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھائی کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اور انہیں آخرتیں بخش دے۔ اور اتنی خوبصورت دعائیں ان سے ریلیٹڈ ہیں کہ دیکھیں ان کا اپنا تو کوئی وہ نہیں ہے، یعنی ان کا کیا مفاد ہے ہمارے ساتھ، لیکن وہ اتنے خیر خواہ ہیں ہمارے کہ وہ خود سے ہی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کو مزید نیکی کی توفیق دے، برائیوں سے بچا۔ تو ہمارے دوست ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کرام بررہ، کہ ان کے اندر یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں اور بدرجہ اتم پیدا فرمائیں۔ اسی طرح سے جو انسان قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی دو صفات آ جاتی ہیں، کرامم اور برارہ۔ اور جس کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے پڑھنے کے ساتھ یہ صفات پیدا نہ ہو تو سمجھیے کہ پھر اس نے اس کو اصل میں سمجھا اور پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک انسان کا دل چینج کرتا ہے، دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اور جب انسان کا دل تبدیل ہوتا ہے تو اب اس کا دھیان نیکیوں کی طرف لگ جاتا ہے، وہ برائیاں چھوڑنا شروع کر دے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے برائیاں چھوڑنا، دنیا کی وقت اس کے نزدیک کم ہو جاتی ہے، اس کا فوکس آخرت ہو جاتی ہے، اس کا ویژن بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ جو قرآن پاک کو سمجھے گا بھی، پھر عمل بھی کرے گا تو کرامن بنے گا، معزز بنے گا، اور پھر اس کے اندر جو صفت پیدا ہوگی کہ وہ ہر طرح کی نیکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرے گا، کیونکہ وسیع پیمانے پہ نیکی نا وہ دیکھے گا اچھا یہاں میری ضرورت ہے، یہاں میں کسی کی ہیلپ کر دوں، یہاں میں اپنی پیسوں سے کسی کی ہیلپ کر دوں، یہاں میں جو ہے وہ اپنی عبادات کے اندر خوبصورتی لے کر آؤں۔ تو ہر جگہ جو موقع ہوگا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے، اس کو وہ ضائع نہیں کرے گا بلکہ وہاں پہ اپنا حصہ ضرور ڈالے گا۔ تو یہ صفات تبھی پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ جو قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کا ہم نے جو سفر شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے عمل میں چینج آئے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ سفرہ کی بات پیچھے ہم نے پڑھی کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ معزز لکھنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اوپر جو محنت کرنے والا انسان ہے، اس کی تعریف حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اور ایک حدیث میں آپ کو اس میں سناتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ماہر ہے وہ اسفرا کرام بررا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا درجہ پہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ لوح محفوظ یہ کہاں مقام ہے، یہ عرش الہی کے بالکل قریب مقام ہے، کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ اور جو آپ نے کیا فرمایا، اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی وہ کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، لیکن اچھا نہیں پڑھ پا رہا، تو پھر بھی اس کی کوشش کی ویلیو کیا ہے کہ اس کو پھر دگنا اجر ملے گا۔ لیکن یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مکمل اسٹرگل اور محنت کرنے کے باوجود بھی پھر اچھا نہ پڑھ سکے، تو ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے ہیں، ہم نے بڑی زبانیں سیکھ لی ہیں، انگلش بھی سیکھ لی، فلانی فلانی زبان بھی سیکھ لی، لیکن قرآن پاک کو نہ سیکھ سکے، عربی کو نہ سیکھ سکے، اس کو نہ سیکھ پڑھ سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود ہی اس پہ محنت نہیں کی، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ ایک خوشخبری نہیں ہوگی۔ بہرحال ہمیں اپنے انرجیز کو ضرور قرآن پاک پر لگانا چاہیے تاکہ ہم ان معزز لوگوں میں ساتھ ان کے شامل ہو سکیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے کتنا اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک انسان اگر آ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ الف لام میم 3 حروف ہے نا، تو جس نے الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملی، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ کیا، الف الگ، لام الف، لام الگ اور میم الگ، یعنی یہ 3 حروف کہلائیں گے اور اس میں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو سوچئے کہ پھر اس کو حفظ کرنا، حافظ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی دفعہ دہراتے ہیں قرآن پاک کو، اور سوچئے کہ ان کے پاس کتنے انبار لگے ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم جتنی اسٹرگل کرتے ہیں اس کو بار بار پڑھنے کی، پھر
पढ़ने का इतना सवाब है तो फिर सोचिए कि इसको समझने का कितना सवाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़रमाया, आप मस्जिद नबी में थे, तो आपने फ़रमाया कि ए अबू ज़र, तुम्हारा सुबह के वक़्त एक आयत का समझ लेना, यानी सुबह के वक़्त आपने इसलिए फ़रमाया कि शायद वो सुबह के वक़्त उधर मौजूद होंगे और कुरान पाक को सीख समझ रहे होंगे, या ये कि सुबह उठते ही जिसकी फ़ौरन से जिस काम की इम्पोर्टेंस होती है ना, आप उसको सबसे पहले करते हैं। तो जो सुबह सवेरे एक आयत को सिर्फ़ एक आयत को सीख लेगा, तो वो उसके लिए सुर्ख़ ऊँटों से भी बेहतर है। और उस वक़्त आपने सुर्ख़ ऊँटों की जो मिसाल दी, तो सुर्ख़ ऊँट बहुत ही उस वक़्त समझने के कॉस्टली एक चीज़ होती थी और बड़ा एक शान वाली बात होती थी किसी के पास हो। जैसे आज कोई कहे कि फ़लाँ जो है ना वो ब्रांड की गाड़ी जो है ना, या फ़लाँ जो है वो जो आजकल की वो चल रही होती हैं, तो वो उसके पास हो। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि एक आयत को सीख लेना। दुनिया व मा फ़ीहा से चीज़ें बेहतर हैं। तो इसकी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है, तो कुछ लम्हात जो हैं वो हम उसी की दी हुई ज़िंदगी में से उसके कलाम को समझने में लगा दें। ऐसा ना हो कि जब हम उसके पास हाज़िर हों और हमें ये पता भी नहीं है कि किसने कब हाज़िर होना है और वो लम्हा कब आ जाए, तो हम ज़रूर जो है अपनी हुज्जत पेश कर सकें उसके सामने कि या अल्लाह, हमने इस ज़िंदगी में तेरे कलाम को सीखने और समझने की कोशिश की थी और इस पर अमल करने की कोशिश की थी। तो अल्लाह ताला हमें किरामिन बररा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा वक़्त जो है इसी कुरान पाक के साथ गुज़रे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।